کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہندوستان میں آزادی کی پہلی چنگاری کہاں سے بھڑکی؟ اکثر لوگ 1857 کی جنگ آزادی کو ہندوستان کی پہلی بغاوت مانتے ہیں، لیکن یہ سب کیسے شروع ہوا؟ کیا یہ سچ ہے کہ ایک واحد سپاہی منگل پانڈے نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے ہتھیار اٹھایا، یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہوئی ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں 1857 کے غدر کی ابتدا، منگل پانڈے کے کردار اور اس کے پیچھے کی اصل حقیقت کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ 19ویں صدی کے وسط میں ہندوستان مکمل طور پر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ مغلیہ سلطنت صرف نام کی باقی رہ گئی تھی، جبکہ زیادہ تر طاقت انگریزوں کے پاس تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی فوج میں زیادہ تر ہندوستانی سپاہیوں کو بھرتی کیا ہوا تھا۔ بنگال نیٹو انفینٹری، مدراس نیٹو انفینٹری اور بمبئی نیٹو انفینٹری کے ہزاروں مقامی فوجی کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈاکٹرائن آف لیپس پالیسی کے تحت وہ مقامی بادشاہتوں کو زبردستی ختم کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے ہندوستانی حکمران اور عوام ناراض ہو رہے تھے۔ جھانسی، اوڑ اور ستارہ جیسے ریاستوں پر قبضے نے عوام میں بغاوت کے جذبات کو ہوا دی۔ کمپنی نے کئی ایسی پالیسیاں نافذ کیں جنہیں ہندوؤں اور مسلمانوں نے اپنی ثقافت اور مذہب کے خلاف سمجھا۔ چرچ مشنریوں کو ہندوستان میں بھیجنے اور عیسائیت کو فروغ دینے کی کوششوں نے بھی عدم اطمینان میں اضافہ کیا۔ 1857 میں ایک نیا تنازع سامنے آیا، اینفیلڈ P53 رائفل کے کارتوس۔ مسئلہ کیا تھا؟ ان کارتوسوں کو چلانے سے پہلے انہیں دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا، اور افواہ پھیل گئی کہ ان پر گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی ہے۔ ہندوؤں کے لیے گائے مقدس تھی اور مسلمانوں کے لیے سور ناپاک تھا۔ یہ بات فوجیوں کے لیے ناقابل قبول تھی، کیونکہ وہ اسے اپنے مذہبی عقائد کے خلاف سمجھتے تھے۔ ابتدا میں انگریز حکام نے ان الزامات کو مسترد کیا، لیکن جب فوجیوں میں شدید بے چینی پھیلی تو حکومت نے انہیں متبادل طریقے استعمال کرنے کی اجازت دی، تاہم اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ منگل پانڈے بنگال نیٹو انفینٹری کی 34ویں ریجمنٹ میں ایک عام سپاہی تھا۔ 29 مارچ 1857 کو اس نے ببرک پور میں اپنے افسران کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس نے برطانوی افسر لیفٹیننٹ بوہ اور سارجنٹ ہیوسن پر حملہ کیا اور بندوق چلانے کی کوشش کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، منگل پانڈے اچانک بغاوت پر کیوں اتر آیا؟ کیا وہ پہلے سے تیار تھا، یا اس نے کسی جذباتی لمحے میں یہ قدم اٹھایا؟ اس بارے میں مختلف مورخین کی مختلف رائے ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ وہ نشے کی حالت میں تھا اور جذبات میں آ کر اس نے فائرنگ کر دی۔ دیگر تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا اور جان بوجھ کر بغاوت کی۔ جب اسے قابو میں کیا گیا تو اس نے خود کو گولی مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود زخمی ہو کر پکڑا گیا۔ 6 اپریل 1857 کو منگل پانڈے کو پھانسی دے دی گئی۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر اس طرح کے مقدمات میں سزا میں تاخیر کی جاتی تھی، لیکن برطانوی حکومت نے پھانسی کو 2 ہفتے پہلے کر دیا تاکہ بغاوت مزید نہ پھیلے۔ منگل پانڈے کی پھانسی کے بعد پورے ہندوستان میں بغاوت کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ میں فوجی بغاوت شروع ہوئی۔ دہلی میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو بغاوت کا سربراہ بنا دیا گیا۔ جھانسی، کانپور، لکھنؤ اور بریلی سمیت کئی علاقوں میں بغاوت نے زور پکڑ لیا۔ یہ بغاوت تقریباً 1 سال تک جاری رہی، لیکن برطانوی فوج نے اسے طاقت سے دبا دیا۔